बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी तैनातियाँ की गई हैं और काजी फाजीसा के जो अपॉइंट किए गए अफसरान थे उनको हटा दिया गया है, और सबसे बड़ा जो इंतज़ामी ओहदा है रजिस्ट्रार का, उनको भी हटा दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इस दुख का इजहार किया गया है कि उनके साथ जो 26वीं यानी तरमीम है उसका गलत इस्तेमाल करके उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये अब जमीयत ख़ुद इस बात को मानने पर आ गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों का केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो पेशरफ्त सामने आई उसमें भी उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फार्म 47 पर हारी हुई और फार्म 45 पर जीती हुई सिमाबिया ताहिर, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीटिंग MP है, और बाकी कारकुनान जो पिंडी एहतजाज हुआ था उसमें गिरफ़्तार हुए थे, वो 39 दिन के बाद आज रिहा हो के अपने घर पहुँच चुके हैं। उनकी ज़मानतें रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की थी और अब वो रिहा हो के घर पहुँच चुके हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो कार्रवाई जारी है। इस्लामाबाद में भी चंद एक कारकुनान हैं जो अभी तक जेल में हैं, बाकी रिहा हो चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी ज़मानतें आज होकर वो घर भी पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुतालबा किया गया है। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के आने के बाद भी इंतज़ार समझौता जिस हाल में वापस आए, अब PTI के एक MNA हैं ख्वाजा शिराज, वो मुबैना तौर पर अगवा हो चुके हैं। उससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो क़यादत है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें सेक्रेटरी जनरल भी थे, उसमें चेयरमैन ख़ुद भी थे, और सेक्रेटरी इत्तलात भी थे, और फैसल अमीन गंडापुर भी थे। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि ख्वाजा शिराज के घर पर छापा मारा गया, घर में डाले आए, मुल्तान में उनका घर तोड़ा गया और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया, और उनके घर वालों की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद लाया गया है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ार समझौता को भी उठाया गया और उनके साथ जो भी हुआ उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ये फिस्तायत और लाकानूनीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी है, हम इस पर एहतजाज करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि हम स्पीकर से भी गुजारिश करते हैं कि वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें लिखा था कि आइंदा किसी को भी घर से नहीं उठाया जाएगा अगर वो किसी पर्चे में मतलूब नहीं है। वो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाजीसा के सामने ये स्टेटमेंट दी थी कि अब कोई गायब नहीं होगा, और उसके बाद ही गायब होना का सिलसिला जो है वो जारी रहा, और फिर 8 फरवरी और उसके बाद जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा ये बात मैंने स्पीकर से भी कही थी, और स्पीकर के साथ साथ मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तदा की है। हमने वज़ीर आज़म से भी ये बात की थी कि जी मेहरबानी करें। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने वज़ीर आज़म के भी गोशगुजार की थी। हमारे MNAs को असम्बली के अंदर से उठाया गया, उसके बाद कमेटी बनी जिसका मकसद पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ था। हमने ख़ुसूसी कमेटी में ये कहा था कि आप पार्लियामेंटेरियंस को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। चेयरमैन PTI का कहना था कि आज तक वो जुल्म और लाकानूनीयत ख़त्म नहीं हुई, इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें और एहतजाज न करें तो फिर क्या करें। शेख वकास अकरम ने तफसीलात बताई जो वाक़या हुआ। वो कहते हैं जी कि ख्वाजा शिराज के घर पुलिस आई, वो नहाने गए हुए थे, उनकी फ़ैमिली को गन पॉइंट पर रखा गया। जब ख्वाजा शिराज बाहर आए तो उनको भी गन पॉइंट पर बिठा लिया गया। उन्हें सिर्फ जूते पहनने की इजाज़त दी गई, जबकि उनके साथ जो बंदा इस्लामाबाद से आया उसको धमकी दी गई कि अगर तुमने किसी को बताया हम तुम्हें गोली मार देंगे। शेख वकास ने कहा कि ख्वाजा शिराज की बेगम के मुताबिक ये सिर्फ नामालूम अफराद नहीं थे बल्कि उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी, और उन लोगों ने ज़बरदस्ती बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया और उन्हें ये दिखाया कि हम तुम्हारे बाप को लेकर जा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ वोट पर बने MNAs को बेतौकीरी से उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली से जब हमें उठाया गया उसकी हमें फुटेज नहीं दी गई, हम सब MNAs बाकायदा अगवा हुए थे। इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, सिर्फ माजरत नहीं करनी चाहिए थी। अयाज सादिक को सीट छोड़ देनी चाहिए थी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है। आवाम का नुमाइंदा जब उठाया जाएगा तो आवाम में नफ़रत ही पैदा होगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि हम इसकी सख्ती से मज़म्मत करते हैं, हम ख्वाजा शिराज की रिहाई की मांग मुतालबा करते हैं और इस पर एहतजाज होगा। IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उसकी रिहाई यकीनी बनाएं। हम जानते हैं कि ये आप इसमें मुलव्वस हैं, आपकी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, हम इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। साथ नामजद सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान में जो लाकानूनीयत चल रही है ये पूरी दुनिया देख रही है।
تمام ممالک یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اب ہم یہ سب مزید نہیں ہونے دیں گے، ہم فائنل احتجاج کریں گے۔ سلمان کرم راجہ کا کہنا تھا کہ انتظار پجھوتا کو اٹھایا گیا، پاکستان ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی وہ اہم ہے۔ انہوں نے ان کے وکلاء کی جانب سے جو 2-3 پوائنٹس بتائے گئے، ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بیرون ملک ان کے کوئی بھیجا جا رہا ہے یا کچھ طرح کی بات چیت کی جا رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کی عمران خان نے واضح طور پر تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ میں باہر جاؤں گا اور نہ ہی میں کسی صورت کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کروں گا، میں ہر دم اور آخری دم تک اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی جلد کال دینے جا رہے ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے نہیں نکلے گا اس کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گی، اور میری جانب سے باہر ملک جانے والی باتوں پہ انہوں نے کہا کہ ان کا جینا مرنا پاکستان ہے، وہ کسی بھی صورت پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، اور بطور وزیر اعظم بھی انہوں نے کوئی بیرونی پرائیویٹ دورہ نہیں کیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا نام ای سی ایل میں مستقل بنیادوں پر ڈال دیا جائے۔ عمران خان نے کہا میرا نام آپ مستقل بنیادوں پہ ای سی ایل میں ڈال دیں، میں نے کون سا بیرون ملک جانا ہے، نہ میرا کچھ باہر پڑا ہے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے گوشواروں سے متعلق ایک کیس تھا، ان کے سالانہ گوشوارے جمع نہیں ہوئے تھے، تو اس پر ان پارٹیوں کے پارٹی نشان واپس لینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں آج سماعت ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی، پی ٹی آئی نظریاتی، متحدہ مجلس وحدت المسلمین اور باب پارٹی سمیت کئی آج الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور اسی طریقے سے بی این پی مینگل وغیرہ سیاسی جماعتیں آج پیش ہوئیں۔ ممبر سندھ نے الیکشن کمیشن حکام سے استفسار کیا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے گوشوارے جمع کروانے میں ناکام ہوتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان سے ان کا پارٹی نشان لے لیا جائے، انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ عدالت الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی کہ آپ ہمیں ایک مہلت دے دیں، ہم اپنے گوشوارے جمع کروا دیں گے، تو اس پر ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ 21 نومبر تک آپ اپنے گوشوارے جمع کروائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 نومبر کو کیا ان پارٹیوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے یا یہ گوشوارے جمع کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق کامران مرتضیٰ سینئر قانون دان ہیں، سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان سے گفتگو کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ جسٹس امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بلکہ وہ سینئر جج ہیں، ہم نے یہی اصطلاح شامل کی تھی، اگر سربراہ کی اصطلاح استعمال کرنی شروع کریں تو پھر عدالت کے اندر عدالت اور ریاست کے اندر ریاست کا خیال آتا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے دن سے ہماری تشویش یہی تھی کہ سینیورٹی کے اصول کو نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 26ویں یعنی ترمیم کے معاملات جب فائنل ہو رہے تھے تو ایک سے زیادہ مرتبہ ہمیں باور کروایا گیا تھا کہ چیف جسٹس کے معاملے پر اور تمام جو معاملات ہیں اس میں سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ سے یہ یقین دہانی اعظم نذیر تارڑ نے کی تھی، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ نام کو چھوڑیں، میں نے پہلے کبھی کسی کے بارے میں کہا تو مجھے پارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ بند کمروں کی باتیں باہر کھل کر بیان نہ کیا کریں، ہمیں باور کروایا گیا تھا کہ منصور علی شاہ سینئر جج ہیں، انہیں ہی بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا سینیورٹی کا اصول صرف اس صورت میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ سینئر ہو لیکن وہ اس پوزیشن کے لائق نہ ہو، اس میں دیگر خامیاں اور کمیاں ہوں۔ آئینی بینچ کو فی الحال صرف 60 دن کے لیے تشکیل پر ان کا کہنا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بینچ کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ 60 دن ہم آپ کی کارکردگی دیکھیں گے، جس کی کارکردگی درست نہیں ہوگی اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو آپ حکومتی اکثریت بندوق کو کسی اور طرح سے رکھ کے چلائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ غلط رویہ ہے، اس سے ان کی ترمیم اڑ جائے گی جو 26ویں یعنی ترمیم ہے، اور آپ نے اس ترمیم کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے 26ویں یعنی ترمیم کے غلط استعمال پہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے سٹاف آفیسر تعینات کر دیے گئے ہیں گریڈ 19 کے محمد عمیر سابق ڈپٹی کمشنر جھنگ ہیں، سابق ڈی سی ہیں جھنگ کے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی ڈی سی رہے ہیں، تو ان کو سٹاف آفیسر تعینات کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کا گریڈ 19 کے۔ قاضی فیض عیسیٰ کا یہ موقف رہا کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے
ایگزیکٹو سے، وہ افسران لینے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ افسران سرکار کی مداخلت کا باعث بنتے ہیں۔ ان کا یہ معنی آپ کو یاد ہوگا، عمرتا بندیال کے دور میں انہوں نے ان کے رجسٹرار کو واپس بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم عدلیہ سے افسران کو لیں گے اور ایگزیکٹو سے افسران کو نہیں لیں گے، یہ مداخلت کرتے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ افسران تو عدلیہ سے لیے لیکن مداخلت کا ایک ایسا راستہ کھولا کہ جس کے اوپر ججز بول پڑے۔ اب اس کے بعد ایک تو یحییٰ افریدی صاحب نے یہ 19ویں گریڈ کے افسر کو اپنا جو تعینات کر دیا ہے سٹاف آفیسر، دوسری جانب جو رجسٹرار تھیں جو جزیلہ اسلم صاحبہ، جو لاہور ہائی کورٹ سے گئی تھیں ڈیپوٹیشن پہ اور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھیں، ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ مسٹر محمد سلیم خان کو 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر جو BS 22 گریڈ ہے، BS 22 میں ان کو رجسٹرار تعینات کر دیا ہے۔ یہ جب یحییٰ افریدی صاحب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تب بھی رجسٹرار ان کو رکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کا۔ 2019 میں یہ بطور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ریٹائر ہو گئے۔ 2019 سے جو ریٹائر افسر ہے اس کو 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر BS 22 میں، یعنی وہ بھی اس کے جو مراعات ہیں اور جو اس کی پینشن وغیرہ وہ اس کو ملتی رہے گی، اور ساتھ BS 22 پر 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے کہ وہ 3 سالہ کانٹریکٹ پر اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار رہیں گے۔ چونکہ 3 سال یحییٰ افریدی صاحب کا ٹینیور ہے تو 3 سال ہی وہ رہیں گے، اور ان کو تعینات کر دیا گیا۔ وہ پرانے قریبی ساتھی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ جزیلہ اسلم صاحبہ آپ جانتے ہیں قاضی فاضل صاحب کے دور میں، اور جس طریقے سے حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رجسٹرار نے کہا کہ اگر آپ نے بینچ پر اعتراض کی درخواست دی تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا، اور پھر ابھی جو 31 اکتوبر کو 2 رکنی جو کمیٹی ہے انہوں نے فل کورٹ میں اس کو مقرر کرنے کا کہا، 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو، تو انہوں نے مقرر نہیں کی، کاز لسٹ ہی نہیں جاری کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔